السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے آج کراچی کا دورہ کیا ہے اور اس موقع پہ انہوں نے جو سندھ کابینہ ہے اس کے ہمراہ میٹنگ میں بھی شرکت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے سگنیفیکنٹ رہا ملک میں اقتصادی ترقی، پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے جو بڑے صنعت کار ہیں، بزنس مین ہیں، ان کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے۔ اس دوران وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب میں نون لیگ کی بھرپور حکومت ہے، بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے اور KPK میں PTI کی حکومت ہے۔ پاکستان کی معیشت یہ تقاضا کرتی ہے، حالات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تمام جماعتیں، تمام جو قابل ذہن ہیں وہ مل کر بیٹھیں اور ملک کو آگے لے کر جائیں۔ اس موقع پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ملک جن کو کل ہم نے چھوڑ دیا تھا، آج ان کو دیکھ کر ہم خود شرمسار ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پہ جو تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، انہوں نے اپنی تجاویز بھی دی ہیں، اور سب سے جو سگنیفیکنس بات رہی ہے، پاکستان کے معروف صنعت کار عارف حبیب صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک ہاتھ پڑوسی ممالک کی طرف بڑھائیں، ان کی مراد یقینی طور پہ بھارت تھی، اور دوسرا ہاتھ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ کے باسیوں کی طرف بڑھائیں۔ جو تاجر کمیونٹی ہے اس کی طرف سے بھی تجویز آئی کہ ملک کے اندر کنسنسس ہونا چاہیے، سیاسی جماعتیں، جو آصف زرداری صاحب نے بھی کہا تھا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کہ آپس میں مل بیٹھ کے انہیں بات چیت کرنی چاہیے، یہ تجاویز دی گئی ہیں، اور شہباز شریف صاحب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اب حکومت کا انیشیٹو کیا ہے؟ کل تک تو حکومتی ترجمان عطا تارڑ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید کر رہے تھے، دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی بھرپور تردید کر رہی ہے کہ کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ انیشیٹو لیتی نظر آتی ہے، وہ اس بات پہ زور دیتی ہے کہ ملک کے اندر جو ڈائیلاگ ہے اس کو فروغ دینا چاہیے۔ کیا سیاسی جماعتیں جو سول سپرمیسی کی دعوے دار بھی نہیں ہیں، جو اس کی خواہش مند بھی ہیں، کیا وہ مل کر بیٹھیں گی؟ کیا کوئی نیا عمرانی معاہدہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی میثاق جمہوریت پھر سے ہوگا؟ یا یہ صرف میڈیا کی زینت باتیں رہیں گی اور اپنی اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ رہے گی؟ یہ کلیدی سوال ہے، آج کے پروگرام میں اس کا جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو ایران کے صدر 3 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان تشریف لائے تھے، ابراہیم رئیسی صاحب کا یہ دورہ خاصا بھرپور رہا، اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے اس پر رد عمل دیا ہے، پھر خبردار کیا ہے۔ ایران کے ساتھ ان ممالک کو جو تجارتی سرگرمیاں آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس کا اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے۔ بہت ہی اہم نکات ہیں، پاک ایران گیس پائپ لائن سے متعلق بھی، انرجی کا جو ایکسچینج ہے اس سے متعلق بھی بات ہوئی ہے، جو رمضان بارڈر ہے اس کو باضابطہ طور پہ، اس کو کراسنگ پوائنٹ کے طور پہ جو ہے وہ مختص کرنے کی بات چیت ہوئی ہے۔ 2 ارب سے لے کے 10 ارب ڈالر تک تجارتی جو پاکستان کا اور ایران کا حجم ہے اس کو بڑھانے کی بات ہوئی ہے۔ یہ دورہ، اس کی اہمیت، پاکستان نے اس سے کیا پایا، ایران کو کیا فائدہ ہے، آج کے پروگرام میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، وزیر اعظم صاحب کراچی گئے، کیا یہ خوب ہو کہ وہ KPK بھی جائیں اور وہاں کی کابینہ کے ساتھ بھی بیٹھیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب ان کو دعوت دیں، یا یہ ان سے کہیں کہ آئی ایم کمنگ، لیکن جو یہ سارا اوورآل رہا آج کا جو جیسچر تھا، اور انہوں نے تسلیم کیا فلاں جگہ فلاں کی حکومت، فلاں کا مینڈیٹ ہے، اور وفاق سے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ یہاں سپورٹ جو ہے دیگر جماعتوں کی بھی ہے، جو ان کو کہا گیا کہ آپ ہی کر سکتے ہیں، ہاتھ ملا سکتے ہیں، کیا شہباز شریف صاحب یہ کریں گے؟ اور انہوں نے خود کہا بھی کہ مل بیٹھ جانا چاہیے۔ اس سے کوئی سنجیدہ پیش رفت ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنا اپنا سیاسی منجن سب کا بکتا رہے گا؟ دیکھیں، یہ 2 پہلو ہیں۔ ایک ہے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کیا کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، ایک تو یہ پہلو ہے۔ لیکن دوسرا جو وہاں کراچی جب وہ گئے ہیں اور تاجروں سے، صنعتی اور جو تجارتی جائنٹس ہیں ان سے ملے ہیں، تو ظاہر ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہم اپنی معیشت کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے تجاویز طلب کی، انہوں نے ان کو سرمایہ کاری کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے انہوں نے انسینٹیو ان کو دیے کہ جی یہ چیزیں ہم آپ کو سہولتیں فراہم کریں گے، اور اوورآل معیشت کی جو صورت پاکستان کی صورت حال ہے اس کی نقشہ کشی کی، تصویر کشی کی۔ اب عارف حبیب صاحب نے جو بات کی
عارف حبیب صاحب آپ کو علم ہے کہ ایک بڑے معتدل صنعت قسم کار کے ہیں، بڑے صنعت کار ہیں، اور معتدل سرمایہ قسم کار کے نظریہ بھی ہیں، رکھتے ہیں۔ تاجر ہیں، اور وہ ان کی کوئی سیاسی وابستگی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ کسی ایک جماعت سے وابستہ ہوں یا دوسرے کے خلاف ہوں۔ انہوں نے جو بات کی اس کو پھر سیکنڈ وہاں تو نہیں، لیکن ہمارے میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ ظفر موتی والا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو بات کی وہ ہم سب کے دل کی آواز تھی۔ انہوں نے بات جو کی وہ اس طرح شروع کی، میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ نے پہلے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملایا سیاسی مخالفت کے باوجود، پھر آپ نے پچھلے سال جون کے آخر میں IMF سے ہاتھ ملایا، جس پر جناب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں ہاتھ نہ ملاتا تو پھر کسی سے نہیں ملا سکتا تھا، عذرائے مذاق انہوں نے یہ بات کی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے ہمسائیوں سے، جس میں بھارت بھی شامل ہے، ایک ہاتھ تو ان سے ملائیں اور دوسرا ہاتھ اڈیالہ کے باسیوں سے ملائیں۔ اب یہ اس کو آپ تجویز کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ مشورہ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ تاجر برادری کی نصیحت کہہ سکتے ہیں اور ڈیمانڈ کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، یا حکومت اس کو جس انداز میں لینا چاہے۔ کسی کی انفرادی رائے بھی کہہ کوئی سکتے ہیں۔ دوستہ نہیں، انفرادی تو نہیں نا، جب باقیوں نے کہا کہ یہ ہمارے دل کی آواز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تاجر برادری کا یا مشورہ ہے یا نصیحت ہے یا مطالبہ ہے، جو بھی آپ سمجھنا چاہیں۔ اس میں وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ میاں شہباز شریف صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت بہتر ہو، اگر ہم سرمایہ کاری کریں، ہم اگر سرمایہ کاری نہیں کرتے تو باہر سے بھی کوئی سرمایہ کار نہیں آئے گا، کہ اپنے ملک کے سرمایہ کار جب تیار نہیں ہیں تو ہم کیوں وہاں جائیں جس ملک میں حالات، یعنی حالت یہ ہے کہ ہمارا جو دوست ملک امریکہ ہے اور اس کے جو ادارے ہیں زیر اثر IMF، اس موقع پر جب ہم IMF سے مذاکرات کر رہے ہیں، نیا پروگرام مانگ رہے ہیں، وہ ہمیں جنگ زدہ ممالک کے سب میں شامل کر رہا ہے، یمن ہے، اس میں صومالیہ ہے، سوڈان ہے، باقی۔ تو ایسی صورت میں وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ اس صورت میں ممکن ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو۔ جب سیاسی استحکام ہوگا تو پھر ہم بھی مطمئن ہو کر بے یقینی سے نجات پا کر سرمایہ کاری کریں گے، اپنا پیسہ مارکیٹ میں لائیں گے، اور پھر ہماری دیکھا دیکھی باہر کے لوگ بھی۔ اور انہوں نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جو ناقابل عمل ہو۔ یہی باتیں اب حکمران جماعت میں بھی شروع ہو گئے ہیں۔ حکمران اتحاد میں پہلے ہوئی تھی، اب حکمران جماعت میں بھی، یعنی جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ تو اب مسلم لیگ پنجاب کے صدر ہیں، کل تک وہ وزیر داخلہ تھے، اس سے پہلے پنجاب کے وزیر داخلہ اور وزیر قانون وہ رہے۔ لیکن وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری طرف بندہ کہتا ہے میں نے بات ہی نہیں کرنی۔ نہیں، وہ پہلے ایک طرف کی تو بات کر لینا، کہ پہلی بات یہ ہے کہ دوسری طرف بات کیوں نہیں کرنی۔ اگر جو بنیادی چیزیں ہیں، اختلافات ہیں، اس کو آپ نے اگر حل کرنا ہے تو کچھ چیزیں پہل جو جس کو کہتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ، وہ بھی تو آپ کو کرنی پڑے گی نا۔ وہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی مذاکرات سیاسی قوتوں میں ہوتا ہے تو پہلے بات یہی ہوتی ہے کہ ہم نہیں کرنی، پہلے یہ ہماری شرط مانے، ہماری یہ شرط مانے، ہماری شرط مانے۔ اس کے لیے کیا کرنا مثلا چاہیے؟ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں، اس کے بارے میں کوئی طے کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے۔ وہ حلقے کھولنے والی بات ہم کر رہے تھے نا، پچھلے جب الیکشن 18 میں ہوئے تھے تو عمران خان نے کہہ دیا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ جی بتائیں کون کون سے حلقے کھولنے ہیں۔ میں نے جب 1977 میں صورتحال خراب ہوئی تھی، اس سے زیادہ تھی کہ PNA نے باقاعدہ بائیکاٹ کر دیا تھا، وہ اسمبلی میں گئے ہی نہیں تھے۔ جی ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بعد پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے ہم جانیں گے ان کی پارٹی کس عزم کے ساتھ آ رہی ہے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل عباسی صاحب کی نظر میں کیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عباسی صاحب یہ بتائیے گا, آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کراچی میں تھے اور اس موقع پہ جو صنعتکاروں کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے, انہوں نے یہ تجویز دی ہے, عارف حبیب صاحب نے یہ کہا کہ آپ ایک ہاتھ پڑوسی ممالک کی طرف بڑھائیے اور دوسرا ہاتھ اڈیالہ کے باسیوں کی طرف بڑھائیے. کیا یہ تجویز قابل عمل ہے؟ ویسے تو سبھی سیاسی جماعتیں مفاہمت کی بات کرتی ہیں, لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا, آگے نہیں بڑھا گیا. تو کیا یہ محض پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہی رہے گی وزیر اعظم صاحب کا جو ایگریمنٹ ہے؟ دیکھیں, قابل عمل بنانا پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. بزنس کمیونٹی آپ سے بڑی اوپنلی کہہ رہی ہے کہ اس ملک کے اندر اس نفاق کو ختم کریں, اس تفریق کو ختم کریں, یہ سیاست جو آپ نے دشمنی میں بدل دی ہے اس کو ختم کریں, اکٹھے ہوں. ملک کے معاملات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی ایک جماعت یا ایک شخص یا ایک اینٹی نہیں کر سکتے. یہ کہہ رہے ہیں وہ, آپ ان کی بات سننا, اور سارا پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے. آپ نہیں سننا چاہتے تو نہ سنیں, یہ آپ کی مرضی ہے. وزیر اعظم صاحب کو یہ ان کی ذمہ داری ہے, ملک کے وزیر اعظم ہیں, ان معاملات کا حل نکالنا پڑے گا. یہ آپ جس طرح ہم جا رہے ہیں ہم زیادہ دور نہیں جا سکتے. عباس صاحب, جب حکومت سے بات کی جائے یا حکمران جو طبقہ ہے اس کے لیڈر سے بات کی جائے, وہ کہتے ہیں جی ہم کس سے بات کریں, وہ جو بیٹھا ہے اڈیالہ کا باسی ہے وہ تو بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہم سے, تو ہم کیا کریں. تو پھر اس کا مطلب ہے ادھر سے جب تک نہیں ہوگا بات تو آگے نہیں چلے گی. دیکھیے, اتنا آسان نہیں ہوتا. سیاستدان کا یہی کام ہوتا ہے کہ ناممکن کو ممکن بنائے, جی, اس گرے ایریا میں آپریٹ کرے. جی, کتنی نفرت اور دشمنی ہوتی تھی پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں, ٹھیک, کیا کیا الزامات نہیں لگائے, کیا ایک دوسرے پہ نہیں کیا. تو آج اقتدار میں اکٹھے بیٹھے, تو آج اقتدار سے زیادہ تو ملک کی ضرورت ہے نا. تو عمران خان پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے, اس کو مان لیں اور بات کو آگے بڑھائیں. اگر وہ نہیں مانتے تو پھر وہ اپنے جواب دہ خود ہوں. انیشیٹ تو بات کسی نے کرنی ہے نا. جی. تو نہیں, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب ارادہ کر لیں, وزیر اعظم صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھول سکتے ہیں اور کچھ قوتیں پس پردہ قوتیں بھی ان کا ساتھ دیں گی, یا ان کی طرف سے بھی رکاوٹ ڈالی جائے گی جو عام تاثر ہے؟ وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ملک کا حل ہے, حکومت اکیلے معاملات پہ ڈیل نہیں کر سکتی, تو پھر ان کو راستہ بنانا ہوگا. یہ ان کے اس عہدے پر, اس کرسی پر بیٹھے ہیں, یہ اس کی ذمہ داری ہے. جی, اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے تو میرا ایک ہی راستہ ہوتا ہے, پھر استعفیٰ دے دیں. اور یہ جو حبیب صاحب نے بات کی ہے, میں عارف حبیب صاحب بہت عرصے سے جانتا ہوں, یہ ان کے لیے ایک بڑی انیوژل بات ہے. وہ ہمیشہ بڑا مڈل آف دا روڈ, بڑی محتاط طریقے سے بات کرتے ہیں. جی, حالات کو سامنے رکھ کر بات وہ ضرور کرتے ہیں, اور بات پتہ کی کرتے ہیں, اصول کی کرتے ہیں, لیکن چونکہ ان کو سیاست میں براہ راست نہیں ہے تو وہ ہمیشہ محتاط بات کرتے ہیں. تو اگر آج انہوں نے اس حد تک بات کر دی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو اسی جذبے, اسی سوچ کے مطابق وزیر اعظم صاحب کو لینا پڑے گا. جی. اچھا, ایک تجویز آپ بھی مسلسل پیش کرتے رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر کو بیٹھ کر از سر نو سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے اور ماضی کی غلطیوں کا جو ہے ازالہ کرنا چاہیے. تو آپ بھی اس کو اسی سلسلے کی کڑی سمجھتے ہیں اور اس میں اور لوگوں کو بھی اور فریقوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کے ڈائلاگ آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ازالہ ممکن نہیں ہے. جی, ماضی کے جو تجربے ہیں ان سے سبق حاصل کریں. ٹھیک, میں یہ کہتا تھا کہ ابھی الیکشن نہیں ہوا, آپ کم از کم آج تو بیٹھ سکتے ہیں نا. آپ کے اندر اتنی نفرت نہیں ہے, اتنی تفریق نہیں ہے جو الیکشن کے بعد ہوگی, تو بیٹھ جائیں, آگے کے راستے کا تعین کر لیں کہ ہم نے ملک چلانا کیسے, ہم نے کیا کیا تبدیلیاں کرنی ہیں, ہم نے کیا کیا ریفارمز ملک کے اندر کرنے ہیں, ہماری سب کی کیا متفقہ سوچ ہے جس پر ہم سوچ تو سب کی یہ ہے کہ ملک چل سکے, ملک کے معاملات بہتر ہوں, عوام کی فلاح ہو. میں تو کسی کی نیت پر شبہ نہیں کر سکتا. تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے کیا راستہ ہے, اس کا تعین تو ہو سکتا تھا نا, کیونکہ غیر معمولی حالات ہیں ملک میں. آپ معمول کی سیاست سے اس کو حل نہیں کر پائیں گے. آج غیر معمولی اقدامات آپ کو کرنے پڑیں گے. جی. اچھا بھائی صاحب, یہ بتائیے, آپ سیاسی جماعت لا رہے ہیں, غالباً 15 مئی کی اناؤنسمنٹ ہے, اناؤنس کریں گے اس کو. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف,
آپ کہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ملک کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں. ایسے غیر معمولی اقدامات آپ کا ویژن کیا ہے کہ جس سے ملک کے لوگوں کا بھلا ہو؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں جماعت نہیں لا رہا. یہ ایک سوچ تھی کہ ایک نیا پولیٹیکل انیشیٹو ہو، کیونکہ جو جماعتیں آج ہیں ان کی سوچ آپ کے سامنے آ چکی ہے. سب اقتدار میں رہ چکے ہیں. انہوں نے ملک کے حالات ان کے دور میں بدتر ہی ہوئے، بہتر نہیں ہو سکے. تو آج ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے. آپ کو ملک کے نظام کو، ملک کی سیاست کو مکمل بدلنا ہوگا. تو ہم تو یہی سوچ لے کر، جو افراد ہیں یہی سوچ لے کر آ رہے ہیں کہ کم از کم ملک میں ملک کے مسائل کی بات ہو سکے. سیاست جو نفرتیں بدل گئی اس کو ختم کیا جائے، تفریق ختم ہو، نفاق ختم ہو. ملک کے جو مسائل ہیں ان پر آپ حل دے سکیں، ان کا فیصلے کر سکیں. حکومتیں آپ دیکھ لیں، پچھلے 2018 کے بعد حکومتوں نے کون سے فیصلے کیے ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت تھی، 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت رہی، آج بھی حکومت ہے. ان میں ایک چیز آپ کو مشترک ملے گی اور وہ فیصلہ نہ کرنے کی صلاحیت ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو حکومتیں فیصلے نہ کر سکیں ان کو کوئی حق نہیں ہوتا اقتدار میں رہنے کا. ان کے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ اگر ان کو نیب سے ڈر لگتا ہے، ان کو کسی اور بات سے ڈر لگتا ہے، کوئی ان کے معاملے میں رکاوٹ ہے، تو باعزت اور ملک کے مفاد کا راستہ یہی ہوتا ہے کہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. عوام کو پھر موقع دیں کہ فیصلہ کر سکیں. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو معاملات جس طرح سے بگڑ چکے ہیں، جس طرح سے ایک نفاق اور محاذ آرائی اور تفریق بڑھ چکی ہے، تو اس کا حل یہ بھی ہے کہ یہ تمام سیاسی قیدی رہا کر کے نئے فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے جائیں اور پھر معاملہ حل ہو سکتا ہے عوام کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرتے ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں اس طرح معاملہ آگے چل سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک حل ہے نا. جی. حل وہ ہوتا ہے جس میں سب اتفاق کر سکیں. جی. حل یہ نہیں ہوتا کبھی کہ ایک ہی کی بات سنی جائے. آج جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بالکل ایک درست الیکشن سے اقتدار میں آئے ہیں. جو اقتدار میں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو بڑا الیکشن چوری ہو گیا. اب فارم 45 47 کا جھگڑا بھی ہے. وہ الیکشن میں فارم 47 جیت گیا، بائی الیکشن میں 45 جیت گیا. تو ہم کیا کرتے رہیں گے؟ یہ اس سے کچھ سبق حاصل کر لیں ہم نے کیا کیا ہے اور آگے کے راستے کا تعین. ویسے آپ کی اپنی رائے، آپ حقیقت سے کسی جماعت کو پاکستان کی ہر سیٹ دے دیں، کچھ نہیں کر پائے گی. صحیح نہیں. آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ یہ بات صرف آج پولیٹیکل میجورٹی کی نہیں ہے، پارلیمنٹری میجورٹی کی نہیں ہے. یہ بات بھی سمجھ لیں. آج نہ وہ سوچ رہی ہے، نہ وہ فکر رہی ہے، نہ وہ صلاحیت رہی ہے معاملات کو حل کرنے کی. نہیں، آپ کی اپنی ویسے رائے کیا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے ذریعے حکومت بنی ہے، اپنے مینڈیٹ کے ساتھ بنی ہے، یا کوئی گڑبڑ ہوئی ہے؟ نہیں جی، فری اینڈ فیئر نہیں تھا. اچھا صحیح ہے. اچھا سر، یہ ایک فیض آباد دھرنے کے حوالے سے انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی، جس میں پنجاب حکومت پر ملبہ بھی ڈالا گیا اور معاہدے کی جو ٹی ایل پی سے معاہدہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی. اور آپ کا بیان جو سامنے اس کمیشن رپورٹ کے ذریعے ہے کہ آپ نے تسلیم بھی کیا کہ جی یہ معاہدہ ہم نے کیا تھا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت نے یہ معاملہ ایجنسیوں کے حوالے کیوں کیا، از خود کیوں نہیں کر پائے؟ حسن اقبال صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی، اور جس کی وجہ سے پھر آپ کی ہی پارٹی نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ دھرنا بھی کسی کے اشارے پر ہوا تھا اور معاہدہ بھی کسی نے زبردستی آپ پر مسلط کیا. حسن اقبال صاحب بھی یہی کہتے ہیں جی وزیر اعظم کو تو معاہدہ بعد میں دکھایا گیا، معاہدہ پہلے کیا گیا. تو ذرا فرمائیے کہ حقیقت حال کیا ہے؟ اگر آپ نے حقیقت حال ہی معلوم کرتی تو یہ سوال کمیشن کر لیتا. کمیشن نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا. میں نے کمیشن کو پہلی بات جب انہوں نے بلایا میں پیش ہوا. میں نے کہا جناب گزارش یہ ہے اور یہ لکھ لیں کہ اس دھرنے میں حکومت نے جو قدم بھی لیا یا اس کو لینا چاہیے تھا اور نہیں لیا، اس کا ذمہ دار میں ہوں.
بھائی صاحب سوال یہ ہے کہ یہ آپ اس وقت پرائم منسٹر تھے، آپ نے چارج لیا، ذمہ داری لی، آگے ہدایات دیں، معاملے کو بالکل آپ نے ڈیفیوز کیا، لیکن اس کے بعد کئی سالوں تک مسلم لیگ نون جو آپ کی سابق جماعت ہے وہ ایک نیریٹو بناتی رہی کہ آپ کی حکومت کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے بعد شاہد خاقان عباسی کی حکومت کے خلاف سازش ہوتی رہی اور اس کے پیچھے ایجنسیاں تھیں اور وہ انہی کو مورد الزام ٹھہراتے رہے، تو پھر یہ بیانیہ کیوں گھڑا گیا؟ دیکھیں بیانیہ گھڑا گیا یا نہیں گھڑا گیا یہ نہ میں آپ فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اب مسلم لیگ اگر یہ چاہتی ہے اس بات کی تفتیش کرنا، اس کی انویسٹیگیشن کرنا، تو ان کے پاس آج ایک نادر موقع ہے، وہ حکومت کے اندر ہیں، ایک کمیشن بنا دیں جس کے پاس یہ ٹی او آرز ہوں کہ وہ پتہ کرے کہ دھرنا کس نے کرایا اور کیسے کروایا، کیوں کروایا۔ یہ جب آپ سوال رکھیں گے تو پھر آپ کے پاس حقائق آئیں گے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی سازش تھی یا نہیں تھی۔ آپ نے پہلے پنجاب حکومت کی بات کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر کمیشن نے ملبہ پر ڈالا ہے تو بالکل غلط ڈالا ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ پنجاب حکومت نے اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کی، وہ ایک علیحدہ حکومت تھی، ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم کوئی نقصان، جانی نقصان یا مالی نقصان عوام کا نہیں چاہتے۔ انہوں نے جو مظاہرین تھے ان کو بخوبی اور بغیر کسی تکلیف کے اسلام آباد پہنچا دیا، اور اس کے بعد کسی بھی اس کے معاملات میں حصہ نہیں لیا۔ اس کو نہیں پہنچانے میں پنجاب حکومت کا کردار تھا یا وہ اپنی آئینی ذمہ داری ادا کر رہے تھے؟ نہیں انہوں نے یعنی روکا نہیں ہے، یہ آئینی ذمہ داری ان کی نہیں تھی، وہ چاہتے تو مداخلت کر سکتے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا مداخلت نہیں کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان پر پوری حکومت پر، چیف منسٹر سے لے کر جو انسپیکٹر تھے ماڈل ٹاؤن کے معاملے میں، ان پر جی آئی ٹیز ایک نہیں کئی بنائی گئیں، ان پر پرچے درج کیے گئے، ان کو قتل کے مقدمے درج ہوئے، تو وہ کسی ان کی میں یہ اہلیت نہیں رہی تھی کہ کسی اور ایسا قدم لے سکیں جس سے مزید جانی نقصان کا خدشہ ہو۔ جب بھی آپ انتظامیہ کے معاملات میں انٹرفیئر کریں گے، اور یہ جو دھرنا، یہ جو کمیشن بنا ہے، یہ بھی انتظامیہ کے معاملات میں انٹرفیئرنس ہے۔ ہم نے فیصلے کیے، ہم نے ایک معاملے کو ختم کیا، آپ اس کو آج انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، ہم حاضر ہیں، لیکن یہ قیاس آرائی کی بات نہیں ہوتی کہ کیوں یہ کیا اور کس نے کیا، اس کے لیے علیحدہ کمیشن بنا لیں۔ اچھا عوض صاحب، آپ نے بعد میں بھی بیان دیا، اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ زاہد حامد صاحب استعفیٰ دیں، زاہد حامد صاحب تیار تھے لیکن آپ نہیں چاہتے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب نے غالباً یہ ایوان اقبال میں ایک فنکشن تھا، نواز شریف صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے، برملا یہ کہا کہ میاں صاحب ایسے لوگوں کو ہٹائیں اپنے عہدوں سے جنہوں نے یہ حلف نامہ تیار کیا ہے، حلف نامے میں ترمیم کی ہے، ان کا اشارہ زاہد حامد کی طرف تھا۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کیوں چاہتے تھے کہ زاہد حامد اور دوسرے لوگ استعفیٰ دیں جبکہ آپ نہیں چاہتے تھے؟ دیکھیں اگر کسی کا قصور ہو تو استعفیٰ وہ دیتا ہے نا، جی یہ تو ساری بات ہی الٹ تھی۔ زاہد حامد صاحب وہ آدمی تھے جنہوں نے سینٹ کے فلور پہ اس ترمیم کی مخالفت کی، جب سینیٹر حمداللہ صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے حلف میں یہ درست نہیں ہے، تو اس کی زاہد حامد صاحب نے حکومت کی طرف سے، پی ایم ایل این کی حکومت کی طرف سے کہا کہ یہ بالکل سینیٹر عبداللہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس ترمیم کو ختم کر دیں۔ یہ حقیقت ہے جو سینٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے ووٹ کر کے حکومت کو ڈیفیٹ کیا اور انہوں نے وہ ترمیم برقرار رکھی۔ اب جس آدمی نے ایک صحیح قدم اٹھایا ہو، اس غلطی کی تصحیح کی ہو جس کو سینیٹر عبداللہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کو آپ کہیں گے استعفیٰ دے دو؟ نہیں، لیکن قومی اسمبلی سے تو بڑی عجیب بات ہے، قومی اسمبلی سے تو آپ پہلے منظور کر چکے تھے نا جی، وہ تو آپ نے منظور کی تھی نا، آپ کی قومی اسمبلی سے منظور ہوا جی، آپ اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا منظور ہو، اس پہ تفتیش کرا لیں جی۔ وہ جب سینٹ میں آ گیا، ایک بہت حساس مسئلہ تھا جو ہم سب کے دلوں کے قریب ہے، وہاں پر پوائنٹ آؤٹ ہوا کہ یہ غلطی ہوئی ہے جی، اس کی درست کر دیا گیا، جی، لیکن پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے اس کو برقرار رکھا۔
جی یعنی قومی اسمبلی میں آپ کی پارلیمانی پارٹی نے غلطی کی، سینٹ میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ذمہ دار تھیں اس کی. دیکھیں غلطی ہوئی دانستہ تھی یا نہیں تھی، ایک کمیٹی بنی تھی، اس میں ساری جماعتیں تھیں. یہ حکومت کی طرف سے آیا، جس نے بھی کیا وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. صحیح. اگر اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کو درست کر رہے تھے، اس کو درست نہیں کرنے دیا گیا. جی اچھا اس میں زاہد حامد صاحب کے کہاں سے استعفیٰ آ گیا؟ ان کو کیوں قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں؟ ٹھیک. اچھا یہ فرمائیں کہ اب ایک نئی کنٹروورسی شروع ہوئی ہے، ایک نواز شریف صاحب کے باہر ملک سے باہر جانے کے حوالے سے، اور دوسرا عدم اعتماد کے حوالے سے جو منظور ہوئی اپریل 22 میں. آپ متعدد انٹرویوز میں، ہمارے پروگراموں میں بھی، کئی اور جگہ پہ یہ کہتے رہے، اور کئی سارے لوگ کہتے رہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے بغیر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، آپ کی حکومت بھی بن گئی. باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میرا نہ تو عدم اعتماد میں کوئی حصہ تھا، یعنی میرا کوئی پشت پناہی تھی، نہ نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے میں کوئی ایشو تھا، اور مولانا فضل نہ ایکسٹینشن کا خواہش مند تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سب موجود تھے، یعنی آپ اس میں غالباً آپ بھی ہوں گے کیونکہ آپ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل تھے. ہمیں باجوہ صاحب نے اور ایک اور جنرل ان کے ساتھ ہمیں کہا کہ جی آپ عدم اعتماد لائیں اب اور ان کو نکالیں حکومت کو. تو صحیح صورتحال کیا ہے؟ آپ یہ تو آپ کہہ چکے ہیں کہ میں ایکسٹینشن کے حق میں نہیں تھا، کیا باجوہ صاحب خواہش مند تھے اور نواز شریف صاحب نے روکا؟ دیکھیں آپ نے بہت سے سوالات کر دیے ہیں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ کیا آج ملک کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن چاہتے یا نہیں چاہتے تھے؟ میری نظر میں آج ملک کا مسئلہ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب چین گئے ہیں، کیوں گئے ہیں، یہ ملک کا مسئلہ نہیں ہے. کس نے کیا کہا، کب کہا، کیوں کہا، یہ ملک کا مسئلہ نہیں ہے. ملک کے مسائل آج بہت گمبھیر ہیں، بہت تکلیف دہ ہیں. اس ملک کی عوام تکلیف میں ہے. ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کہ باجوہ صاحب نے کیا کہا. باجوہ صاحب 6 سال آرمی چیف رہے، ریٹائر ہو گئے. عباس صاحب جو کچھ انہوں نے کیا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے، اور جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں اس کی ان کو جزا دے. اب بات یہ ہے، آپ نے سوالات کیے باجوہ صاحب ایکسٹینشن چاہتے یا نہیں چاہتے تھے. میرے پاس اس کا جواب ہے، لیکن میں وہ جواب، کیونکہ وہ بات باجوہ صاحب سے میری اس معاملے میں میں کسی رائے کا اظہار نہیں کروں گا. جواب میرے پاس ہے، لیکن نہیں عباس صاحب دیکھیں وہ کانفیڈنس میں باتیں عباس صاحب سوال یہ ہے، عباس صاحب نہیں، یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت آپ خود بھی کہتے ہیں کہ معاملات خراب ہوئے ہیں، اور ان حالات میں جو گرفتار ہیں وہ انہی غلطیوں کا نتیجہ ہے، جس میں یہ عدم اعتماد کی تحریک بھی شامل ہے، جس میں یہ معاملات سارے ہیں جو خرابی ہوئی ہے. تو اس کو خرابی کو اگر درست کرنا ہے تو جو ماضی میں واقعات ہو چکے ہیں اس کی حقیقت سے بھی تو عوام کو آگاہ کریں گے، تو پھر اصلاح کی طرف جائیں گے. دیکھیں میڈیا سرکس سے نہیں، آپ نے حقائق معلوم کرنے ہیں. یہاں باجوہ صاحب، مجھے باجوہ صاحب اور میاں صاحب اجازت دے دیں، میں حقیقت بیان کر دوں گا. اچھا، یہ بات، جو باتیں آپس میں ہوتی ہیں ان کو اسی طریقے سے رکھنا چاہیے جو اس وقت بات کرتے ہوئے جو اعتماد کی بات ہوتی ہے. یہ بات میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ آپ کو بعد میں بات یاد آ جائے فلانا نے یہ کہا تھا 6 سال بعد یا 3 سال بعد یا 2 سال بعد. یہ بات درست نہیں ہے. مجھے یہ 2 افراد اجازت دے دیں، میں حقیقت بیان کر دوں گا. ایک باجوہ صاحب، جہاں تک میاں صاحب کے باہر جانے کا مسئلہ ہے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. نہیں، باہر جانے سے مراد چین نہیں. تو باجوہ صاحب اس ملک کے فوج کے سربراہ رہے ہیں، انہوں نے 6 سال کام کیا ہے. میرا خیال ہے اب یہ باتیں کریدنا کوئی مناسب بات نہیں ہے. آپ نے یہ کرنا ہے تو ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، حقیقت وہاں جا کر سارے بیان کر دیں گے، میں بھی بیان کر دوں گا. جی ٹھیک ہے، تاکہ ہر ایک کو برابر موقع ملے. باجوہ صاحب کو مل جائے، مجھے بھی مل جائے، میاں صاحب کو مل جائے، آپ کو بھی مل جائے، کہ جو حقائق آپ کے پاس ہیں وہ بیان کر دیں. جی ٹھیک. بھائی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، کے بعد کچھ اکانومی سے ریلیٹڈ بات بھی کریں گے. آپ کی جماعت کا اس سے متعلق کیا پلان ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عباسی صاحب، جاوید لطیف صاحب
بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی انہیں ہروایا گیا اور بڑا سنگین الزام عائد کرتے ہیں. اس الزام کی نفی رانا ثناء اللہ صاحب کرتے ہیں، اور پھر ذاتی ایک جو چپکلش ہے، رنجش ہے، وہ سامنے آ رہی ہے مسلم لیگ نون میں. آپ کا سارا سیاسی کریئر اس جماعت کے ساتھ رہا ہے. میاں صاحب جب ملک سے باہر تھے، لندن میں تھے یا جیل میں تھے، اس وقت بھی اتنی کھل کر تفریق سامنے نہیں آئی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ پارٹی لیڈرشپ تردید بھی نہیں کر رہی، تائید بھی نہیں کر رہی. کیا یہ کوئی نئی سیاسی حکمت عملی آپ کو لگتی ہے اور یہ میاں نواز شریف صاحب کے آشرواد سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اور حکم فرمائیں تو میں ان دونوں افراد سے بات کر کے آپ کو جواب دے سکتا ہوں. رانا صاحب پنجاب کے صدر ہیں. اپنے جاوید لطیف صاحب ایک سینئر پارٹی کے ممبر ہیں، میں نے رہے ہیں کئی دفعہ. دونوں کو ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے اور یہ باتیں بیٹھ کر آپس میں طے کر لیں کس نے کیا بات کرنی ہے. یہ اگر سیاسی حکمت عملی ہے تو مجھے افسوس کا اظہار ہی میں کر سکتا ہوں. اس سے پارٹی کی بدنامی بھی ہو رہی ہے، پارٹی لیڈرشپ کی بدنامی بھی ہو رہی ہے. تو میرا دونوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپس میں بیٹھ جائیں، اس معاملے کو طے کر لیں. کیونکہ جاوید لطیف صاحب نے بہت اسپیسیفک الزامات لگائے ہیں، ان کے پاس کوئی اس کا ثبوت یا کوئی ایویڈنس کسی کو ہو تو دے دیں تاکہ رانا ثناء اللہ بھی مطمئن ہو جائیں. عباس صاحب، اب آتے ہیں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی صاحب پاکستان کے دورے پر آئے ایک ایسے وقت میں جب ٹینشن ہے اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے. امریکہ ایران پر مزید پابندی عائد کر رہا ہے. اس صورتحال میں، ان حالات میں پاکستان نے یہ انیشیٹو لیا کہ ان کو خوش آمدید کہا. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ایرانی دوستوں نے ہمیں کہا کہ اگر اس وقت آپ دباؤ میں ہیں تو یہ دورہ آگے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں جی آپ آئیں. ہم نے ریڈ کارپیٹ ان کا ریسیپشن کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک جرأت مندانہ اقدام کیا ہے اور جو ویسٹ کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے ہم دباؤ کا شکار ہیں، اس دباؤ سے نکلنے کی کوشش ہے، امریکہ کو یہ باور کرانے کی کوشش ہے کہ ہم ایک خود مختار ریاست ہیں، اور اس کے کیا نتائج ہمیں بھگتنا پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم اپنے ہمسایہ ملک کا دورہ نہیں کر سکتے اور وہ ہمارا دورہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں ایک خود مختار آزاد ملک کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے. اس لیے یہ کوئی جرأت مندانہ قدم نہیں ہے، یہ معمول کی بات ہے. ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہ یہاں آتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں. وہ دورے پر آئے ہیں، وہ آ کر چلے گئے ہیں. یہ ہماری یہ دورے زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ آپ جو دوسرے ممالک سے آپ کے تعلقات ہوتے ہیں وہ ان کا تعلق دور کا ہوتا ہے. جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، کچھ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، ایک آپ کے جو ہمسائے میں رہتے ہیں ان سے تعلق ذرا بہتر رکھنا پڑتا ہے، بہتر ہونا چاہیے. تو ایران اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمسایہ بنایا ہے، تو ان تعلقات کو اسی کی بنیاد پر آپ کو قائم رکھنا چاہیے، دنیا کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے سیاسی حالات ہیں، جو ہمارے معاشی حالات ہیں، جن کا براہ راست تعلق ہماری سیاسی حالات سے ہے، انہوں نے آپ کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ آپ کو آج ہر طرف سے دباؤ موجود ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری. اور جو ہم نے اعلامیہ ابھی جاری کیا تھا فلسطین کے معاملات پر، وہ اس کو پڑھ لیں تو پھر آپ کو حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ ہماری آج حقیقت کیا ہے دنیا کے اندر. یہ بڑی بدقسمتی ہے اسرائیل کہ ہم نے اپنی نفاق سے معاملات کو یہاں پہنچا دی ہے. جی جی صحیح ہے. یہ اس لیے سوال پیدا ہوا کہ باقاعدہ اس پر جب ظاہر بات ہے ہمارے کچھ MOUs سائن ہوئے، پھر آج جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں گیس پائپ لائن معاہدے کا ذکر بھی آیا ہے، تو امریکی ترجمان نے باقاعدہ کہا کہ ہم پاکستان کو مشورہ دیں گے کہ وہ امریکہ سے، ایران سے تجارتی تعلقات بڑھاتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اس پر پابندیاں بھی عائد ہو سکتی ہیں. تو اس لحاظ سے کہ اس کا ہمیں تو ادراک ہے نا، پابندیاں لگ سکتی ہیں، کس قسم کی پابندیاں لگ سکتی ہیں اور ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس بنیاد پر یہ سوال تھا. دیکھیں، یہ سینکشنز موجود ہیں، یہ آج کی نہیں ہیں، کافی عرصے سے ہیں. اور ان سینکشنز کی نوعیت جو ہے وہ وقت کے ساتھ
بدلتی گئی ہے. یہ UN کے سینکشنز بھی تھے, امریکہ کے سینکشنز بھی تھے, ان کی نوعیت بھی بدلتی رہی ہے, لیکن سینکشنز موجود ہیں. اگر آپ وہ تجارتی تعلقات بڑھائیں گے, صرف پاکستان پر یہ نہیں ہے, پورے دنیا پر ہیں, تو پھر وہ امریکہ جو ہے یا UN جو ہے, جو بھی اب مجھے یاد نہیں ہے اب کس کی طرف سے یہ اب رہ گئی ہیں, وہ جو کارروائی اپنے قانون کے مطابق کریں گے وہ کریں گے. یہ انہوں نے دنیا کو بتایا ہوا ہے. تو اس میں ہمارا جو پائپ لائن کا منصوبہ ہے, دیگر جو ہمارے تجارتی معاملات ہیں, تیل کے معاملات ہیں, تیل ہمارے سب سے بہتر ہمارے بالکل ہمسائے میں ہیں, UAE بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے, ایران بھی ہے, تیل ہم وہاں سے لے سکتے ہیں, گیس بھی لے سکتے ہیں, لیکن یہ ان سینکشنز کی نظر ہو گئے. اس قسم کے معاملات یہ دنیا میں قائم ہیں, آپ کو ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ کا گھر کمزور ہو تو پھر ان معاملات میں بھی آپ کی کمزوری ہے. اچھا بھائی صاحب, عباس صاحب, اگر ہم تیل اور گیس یہ 2 آئٹم خاص طور پر ایران سے لیں تو ہمیں ہماری معیشت کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو اس کے کمرشل ایسپیکٹس ہیں وہ آپ اس کا حساب لگا سکتے ہیں, لیکن آپ نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے وہ آپ کی ذمہ داری بن گیا ہے, چاہے وہ اب اچھا ہے برا ہے یہ بات علیحدہ ہے, آپ کو اس معاہدے کو پورا کرنا ہے. آپ اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے اس سے قاصر ہیں کہ آپ پہ سینکشنز لگ جائیں گی, آپ پہ اور قدغنیں جو آپ کو اس گیس کے علاوہ بھی نقصان پہنچائیں گی. یہ مسئلہ ہے. اس کی کمرشل اس کا حل کیا ہے بھائی صاحب, اس کا حل کیا ہے؟ ٹائم کتنا ہے پاکستان کے پاس؟ دیکھیں ٹائم, یہ میں نے پھر کہا نا ہمسایہ ملک ہے نا, تو ہمسائے آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کر لیتے ہیں. ایران بھی جانتا ہے کہ سینکشنز ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ سینکشنز ہیں. اس پائپ لائن کو بنانے والا کوئی نہیں ہے, اس کو فائنینس کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم گیس لینی بھی شروع کر دیں, ہم پیمنٹ کیسے کریں گے؟ یہ نہیں, ہمارے پاس پیسے ہوں گے, ٹھیک ہے, پیسے ہم یہاں گیس بیچیں گے, پیسے مل جائیں گے, ہم وہ ایران بھیج نہیں سکتے, آپ فائنینشیل تعلقات نہیں رکھ سکتے, پیمنٹ نہیں کر پائیں گے, پھر وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. باسی صاحب, آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک تو سیاسی جماعتیں بیٹھیں, دوسرا کیا مقتدرہ بھی بیٹھے, عدلیہ بھی بیٹھے, کیا یہ بھی اس نظام کو بدلنے میں سٹیک ہولڈرز ہیں آپ کی نظر میں, اور ان سب کو بٹھانے کے لیے کوئی آئینی قانونی طریقہ موجود ہے؟ دیکھیں آپ جو بھی آج جس کا بھی عمل دخل ہے ملک کی گورننس میں, ملک کے نظام کو چلانے میں, اس کو بیٹھنا پڑے گا. وہ نہیں بیٹھے گا تو اگر خرابی برقرار رہے گی. آئین میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, میں نے کم از کم نہیں پڑھا, جس میں یہ لکھا ہو کہ اس ملک کے سیاستدان, اس ملک کی فوج, اس ملک کے جج ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے. ایسی کوئی رکاوٹ اگر ہے تو مجھے بتا دیں, میرے تجربے میں نہیں ہے. نہیں عباس صاحب, آئین نے تو ایک بتا دیا, ایک تکون بنا دی کہ جی یہ عدلیہ کے اختیارات ہیں, یہ انتظامیہ کے اختیارات ہیں, یہ پارلیمنٹ کا دائرہ کار ہے, انہوں نے مل جل کر چلنا بھی ہے اور ایک دوسرے پر ایک لحاظ سے چیک بھی رکھنا ہے, چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے. اب خرابی تو یہ ہو رہی ہے کہ جو نظام بنایا گیا ہے اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ اختیار استعمال کر رہا ہے, جس کے پاس اختیار ہے وہ اپنے آپ کو بے اختیار ڈکلیئر کر رہا ہے. عمران خان کہتے ہیں جی مجھ پر تو ایک سپر کنگ موجود تھا. تو اس میں خرابی تو پھر سسٹم کی نہ ہوئی, افراد کی ہوئی, لوگوں کی ہوئی, جماعتوں کی کمزوری ہوئی. نہیں تو وہ اختیار جو استعمال کر رہے ہیں ان کو دے دیں, آپ بیٹھ جائیں. آپ کہیں جی آپ کو یہ شوق ہے یہ کام کرنے کا, یہ ہم آپ کی ذمہ ڈال دیتے ہیں آئین کے اندر. جی بات تو یہ نا, اگر میری ذمہ داری ہوگی, اختیارات کسی اور کے پاس ہوں گے, کل حساب میں نے دینا ہے, تو کیسے معاملہ چلے گا؟ اگر یہ جو ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں نا مجھے کرنے نہیں دیا گیا, میں معذرت سے ان سے گزارش کروں گا کہ کرنے نہیں دیا جاتا تو استعفیٰ دے دیا کریں. بعد میں رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ملک کو نقصان تو ہو جاتا ہے. یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں سب کو بیٹھ کر ایک بڑی کھلے دل کھلے دماغ سے یہ بات کرنی پڑے گی کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا, اس میں سب کا اتفاق ہے. اگر ایک گھر بھی اگر نظام کے مطابق نہیں چلے گا وہ نہیں چل سکتا. یہ تو 23 کروڑ کا ملک ہے, یہ پتہ نہیں 24 کروڑ اب ہو گئے. بھائی صاحب پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے, بہت شکریہ آپ کا. شائقہ خان عباسی وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.